بجلی کی قلت کی وجہ سے کسی ملک میں معاشی بحران پیدا ہونے سے متعلق تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں بجلی کے بہتات کی وجہ سے لاکھوں لوگ معاشی مسائل کا شکار ہو گئے۔ یہ ملک ہے اسپین، جہاں 2007 میں سوشلسٹ حکومت نے کاربن کا اخراج روکنے کے لیے سولر انرجی پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور اس پر سرمایہ کاری کرنے والوں کو سبسڈی دینے کا اعلان کیا۔ حکومت کی یہ آفر کافی پرکشش تھی، اس لیے ہزاروں خاندانوں نے ذاتی جمع پونجی یا بینکوں سے قرضے لے کر سولر انرجی میں سرمایہ کاری کر دی تاکہ مستقبل میں منافع کما سکیں۔ لیکن حکومت کے ایک فیصلے نے اس اسکیم کو عوام کے لیے ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ اس تمہید سے 3 پہلو نکلتے ہیں۔ پہلا، جب کسی چیز کی بہتات ہو جائے تو کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ دوسرا، کسی بزنس ماڈل کے لیے سبسڈی پر انحصار کس قدر فائدہ مند ہے؟ تیسرا، سبسڈی پر اچانک پابندی جیسے فیصلے بیرونی سرمایہ کاروں کو کیسے متنفر کرتے ہیں؟ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق سن 1990 میں عالمی سطح پر شمسی توانائی سے بجلی کی کل پیداوار محض 0.4 ارب کلو واٹ آور تھی، تاہم سن 2020 تک یہ پیداوار 842 ارب کلو واٹ آور تک جا پہنچی۔ پھر بھی سولر انرجی عالمی ضرورت کا محض 4% پورا کر رہی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق اتنی بڑی مقدار میں سولر انرجی کی پیداوار کی وجہ سے سالانہ 860 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج روکنا ممکن ہو رہا ہے۔ چین سولر سے بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا سولر انرجی کی مجموعی عالمی پیداوار میں حصہ 32% ہے۔ اس کے بعد امریکہ کا حصہ 16%، ویتنام کا 11.1%، جاپان 9%، بھارت 7% اور جرمنی کا حصہ 6% ہے۔ ان میں سے کوئی ملک بھی اپنی ضرورت سے زیادہ سولر انرجی پیدا نہیں کر رہا، بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ان تمام ممالک کا انحصار اب بھی ہائیڈرو، تھرمل اور نیوکلیئر ذرائع پر ہے۔ سب سے زیادہ سولر انرجی پیدا کرنے والے چین کی نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کے مطابق مالیاتی اداروں اور بینکوں کے تعاون سے عوام اور کاروباروں کو ٹیکس چھوٹ اور دیگر مراعات دے کر سن 2020 تک ملک بھر میں 48 گیگا واٹ سے زائد صلاحیت کے سولر پاور پلانٹس لگائے گئے، جن سے سولر انرجی کی مجموعی پیداوار 2536 گیگا واٹ تک جا پہنچی۔ تاہم یہ بجلی چین کی ضرورت سے زیادہ نہیں، اس لیے یہاں اسپین والا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ یورپی یونین سولر انرجی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ سن 2020 تک یونین کی سولر انرجی کیپیسٹی 138 گیگا واٹ تھی، جو کہ گھریلو اور کمرشل استعمال کا تقریباً 55% ہے۔ باقی بجلی دیگر ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ملک سولر انرجی پر 2 وجوہات کی بنا پر منتقل ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے پاس بجلی بنانے کے دیگر ذرائع نہ ہوں یا بہت مہنگے ہوں، جیسے کہ پاکستان بجلی بنانے کے لیے مہنگا کوئلہ اور تیل برآمد کرتا ہے، اور اس طرح پیدا ہونے والی بجلی حکومت اور عوام کو کافی مہنگی پڑتی ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حکومتوں کی توجہ ایسے اقدامات کی بجائے سیاسی اور مالی فوائد والے پروجیکٹس پر زیادہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چند 100 میگا واٹ کے قائد اعظم سولر پارک سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی ملک میں کاربن کا اخراج بہت زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے دنیا اس پر دباؤ ڈال رہی ہو۔ سن 2015 میں چین بھی اسی عالمی دباؤ کی وجہ سے سولر پر منتقل ہوا۔ چین نے کوئلے پر چلنے والے سینکڑوں پاور پلانٹس پاکستان، سری لنکا اور کینیا جیسے ملکوں کو اونے پونے داموں فروخت کیے اور خود کلین انرجی کی طرف چلا گیا۔ اسپین کا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ دراصل 2007 میں یورپی یونین نے اسپین حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے۔ اسپین کی اس وقت کی حکومت نے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سولر انرجی میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ حکومت انہیں نہ صرف سبسڈی دے گی بلکہ ان کی سرپلس بجلی مناسب قیمت پر خریدے گی بھی۔ عوام نے حکومت کی آفر کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور 3 ہی سالوں میں صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگوں نے ذاتی جمع پونجی یا بینکوں سے قرضے لے کر چھت، صحن یا لان، جہاں بھی سورج کی روشنی میسر تھی وہاں کچھ سولر پینلز جوڑ کر چھوٹا موٹا بجلی گھر لگا لیا۔ نتیجتاً بجلی کی پیداوار حکومت کے تخمینے سے 9 گنا زیادہ ہو گئی۔ یہاں طلب اور رسد کے علاوہ پیسوں کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ اتنی زیادہ سرپلس بجلی خریدنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو اس نے اچانک سے سبسڈی روکنے اور عوام سے بجلی نہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کے اس فیصلے سے تقریباً 62,000 خاندانوں کی زندگیوں میں اندھیرا چھا گیا، جنہوں نے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھ کر سرمایہ کاری کی تھی اور سولر انرجی کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اب انہیں اپنے واجبات خود ادا کرنے تھے اور بجلی خریدنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ عوام کا خیال تھا کہ وہ سولر انرجی پیدا کر کے اپنی حکومت کی مدد کر رہے ہیں، لیکن سبسڈی روکے جانے کے بعد کئی خاندانوں کو اپنے گھر بیچ کر بینکوں کو ادائیاں کرنا پڑیں، کیونکہ حکومت خریدی گئی بجلی کی قیمت تو درکنار انہیں سولر پینلز پر کی گئی سرمایہ کاری کی رقم 15 سال بعد بھی واپس نہیں کر سکی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
کہ کسی چیز کی بہتات اور بزنس ماڈل کے لیے سبسڈی پر انحصار کس قدر مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ حکومتوں کی جانب سے پالیسیوں میں عدم تسلسل جیسے معاملات کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچتا ہے۔ بیرونی سرمایہ کار کسی ملک میں کاروبار کے لیے آسان ماحول اور ٹیکس مراعات کی وجہ سے ہی سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی پالیسی میں تسلسل نہ ہو، دن کو ایک پالیسی ہو اور رات کو دوسری پالیسی لاگو کر دی جائے، تو ایسے ملک میں بیرونی سرمایہ کار بھی سرمایہ لگاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، بلکہ مقامی سرمایہ کار بھی اپنے ملک میں سرمایہ لگانے سے ڈرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جہاں کاروباری ماحول سازگار ہو وہاں فیکٹریاں قائم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔